الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے اور متقی کے اوصاف میں پہلا وصف یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اس کی معاشرت درست ہوتی ہے، وہ عبادات کا اہتمام کرتا ہے. اور آج تیسرے وصف کا ہم تذکرہ کریں گے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ متقی جو ہے وہ معاملات اور معاہدات میں بہت پختہ ہوتا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ ایفائے عہد کرتے ہیں، جب کوئی وعدہ کر لیں وہ اپنے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. ان کے معاہدات میں کبھی بھی معاہدہ شکنی نہیں ہوتی. جب کسی بات پر وہ زبان دے دیں تو ان کی زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن وہ زبان سے پھرا نہیں کرتے. آج جب ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک کتنے معاہدات جو عدالتوں میں جا کر اسٹامپوں پہ ہوتے ہیں، اسٹامپ پیپر پہ ہوتے ہیں، اور جب ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اسٹامپ پیپر پر کیے ہوئے وعدے، حلفیہ کیے ہوئے وعدے ان سے صفا مکر جاتے ہیں کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں. جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جس سوسائٹی اور معاشرے کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تو تشکیل دینے والے کی صورتحال یہ تھی کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ میں تھے تو کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر رہے تھے تو آپ مینا میں اس کے ساتھ بیٹھے، اور مینا آج کی طرح نہیں تھا کہ وہاں پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، عمارات بنے ہوئے اور فلاں، صحرا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ آپ انتظار کریں، میں واپس آتا ہوں. تو اصحاب سیر نے لکھا کہ وہ شاید کہیں بھول گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں انتظار کرتا ہوں آپ کا. اب اس خیال سے کہ وہ یہاں پہ آئے اور مجھے نہ پائے تو اس کے تاثرات کیا ہوں گے. آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، شام ہو گئی،
تو اصحاب سیر نے لکھا کہ 3 دن اور راتیں اس کا انتظار کرتے رہے کہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آؤں گا، تو وہ تو وعدہ خلافی کر رہا، میں نے کہا تھا کہ میں انتظار کروں گا۔ اور جب تیسرے دن آیا تو اس کو گریبان سے نہیں پکڑ لیا اور جناب اس کو سنانی نہیں شروع کر دی، کہا اللہ کے بندے تو نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا، آپ نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ جب آپ نے یہ جماعت، اس مربی اور اس محسن نے جب اپنے اصحاب کی جماعت کو تیار کیا تو پھر انہوں نے ایفائے عہد کے وہ نمونے دنیا کو دیے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شام میں ہیں، عیسائیوں کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم لڑائی اتنا عرصہ نہیں کریں گے، جنگ بندی کا۔ اب یہ جنگ بندی کا وقت قریب آ گیا کہ وہ جو مدت تھی پوری ہو رہی تھی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اپنے لشکر کو اپنے شہر سے نکال کر تو مسلمانوں کی جو سرحدیں تھی، باؤنڈریز تھی، وہاں تک لے جانے کی کوشش کی کہ ہم وہاں پہ قیام کریں، جو ہی معاہدے کی مدت پوری ہو تو ہم ان کے ساتھ برسرے پیکار ہو جائیں گے، معاہدہ تو نہیں توڑیں گے، ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے فتح شدہ علاقے کے اندر، اپنی حکومت اور ریاست کے اندر موومنٹ کر سکتے ہیں۔ لہذا ان کا یہ ایک اجتہاد تھا، ان کی یہ سوچ تھی، اور انہوں نے لشکر کو تشکیل دیا اور حکم دے دیا کہ سرحد کے قریب چلو۔ اب جب فوج موومنٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ اسلحہ بھی ہوتا ہے، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، اور ایک پورے نظم کے ساتھ چلتے ہیں، تو خاصا سفر ہو چکا تو دیکھا پیچھے سے کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے دھول اڑاتے ہوئے، اور وہ آواز دے رہا ہے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ اپنے وعدے کو پورا کرو، وفا کرو، وعدہ مت توڑو۔ قریب آیا تو دیکھیں تو وہ تو صحابی رسول ہے۔ پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جب کوئی کسی سے معاہدہ ایگریمنٹ کر لے تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ بھی اس معاہدے کے توڑنے کے ضمن میں آتا ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی دلائل نہیں دیے، کوئی کیل و کال نہیں کی، فوراً اعلان کیا کہ پوری فوج واپس اپنے شہر میں چلے۔ یہ ہے مسلمان اور یہ ہے اسلام کہ جہاں قرآن و حدیث آ جائے وہاں بے چون و چرا، بغیر کیل و کال کے آپ فوراً اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ۔ ہم نے جو کام کرنا ہو اس کے لیے لاکھوں دلیل ہیں، جو نہ کرنا ہو اس کے لیے کروڑوں دلیل ہیں، لیکن یہ کہ اسے قرآن و حدیث کا حکم سمجھ کر اس کو پورا کیا جائے تو یہ بہت کم ہے۔ لہذا وہ جو عہد ہے، جہاں
معاہدات کی پاسداری کا اتنا اہتمام ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک شہر میں گیا، اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو ایک تاجر سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ قرض دے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہ تیری میری جان پہچان، نہ کوئی پتہ کہاں کا ہے کیا ہے، آج کل کا تو نظام نہیں ہے کہ فون کیا پتہ کیا فلاں بندہ فلاں کرے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اس نے کہا یار میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا کوئی شہر میں ایسا بندہ ہے جو تمہارا ضامن ہو؟ اس نے کہا کوئی، میں اجنبی ہوں، میرا کون ضمانت دے گا؟ اس نے کہا پھر کیسے تمہیں میں پیسے دوں، پیسے بھی تم زیادہ مانگ رہے ہو، تو کس کی ضمانت پر تجھے دوں؟ اس نے کہا میرا ضامن اللہ ہے، اس کی ضمانت پہ دے دو۔ اب وہ سچائی کا زمانہ تھا، جب اس نے یہ کہا تو اس نے رقم دے دی، تاریخ فلاں تاریخ کو واپسی ہوگی۔ اب جب یہ وقت پورا ہوا تو یہ واپسی کے لیے چل پڑا کہ میں اسے جا کر پیسے دوں، دریا پہ آیا، کشتی میں نظر نہیں آئی، تو اب یہ بہت پریشان ہے کہ خدایا میں کیسے اس تک پہنچاؤں، آج میرا ایگریمنٹ تھا کہ میں نے پیسے اس کو دینے، آج میرا معاہدہ تھا کہ پیسے اس کو دینے، میں کس طرح پیسے پہنچاؤں؟ وہ سخت پریشان ہے، کشتی نہیں ہے دریا عبور کرے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ دریا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بالآخر اس نے یہ کیا کہ ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، اس میں وہ درم بھرے، بھر کر اوپر سے لکڑی بند کر دی اور اللہ کے سپرد کر دی، اے اللہ تو ضامن تھا، تیری ضمانت پہ قرض لیا تھا، اگر اس تک پہنچا دے تو تیرا شکریہ۔ یہ کہہ کر واپس گھر چل پڑا کہ جب کشتی ملے گی جاؤں گا پیسے دے دوں گا اس کو۔ اب وہ دوسرا بندہ دریا کے کنارے بیٹھا کہ آج اس بندے نے آنا ہے اور پیسے دینے، تو اب شام ہو گئی نہیں آیا، اس سے بڑا تعجب ہوا، یار بندہ تو بڑا شریف لگ رہا تھا، استاذی کر گیا میرے ساتھ، اور پھر رب کو بھی درمیان میں لے آیا۔ اب یہ واپس گھر کو جا رہا تو ایک لکڑی تیرتی ہوئی آئی، تو اس نے کہا چلو اور کچھ نہیں، یہ لکڑی لے جاؤں، روٹی تو پکاؤں گا۔ لکڑی لے کر جب گھر پہنچا، لکڑی کاٹی، اندر سے دیکھا کہ وہ پورا اس کا 1000 یا 1200 جو درہم تھا وہ اس لکڑی کے اندر پڑا ہوا ہے، اور ساتھ رکا پڑا ہوا ہے کہ میں کشتی نہ ملنے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، تو اس لکڑی کے اندر پیسے ڈال کر تو میں یہ سپرد کر رہا ہوں، تو اگر پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو میں پھر بھی ادا کرنے کا پابند ہوں گا۔ تو یہ لی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے آ کر پیسے دینا چاہے تو اس نے کہا نہیں، وہ رقم اس دن مجھے مل گئی تھی۔ اب ذرا سوچنا اس چیز کو کہ آج جب ہم اپنی سوسائٹی میں کسی سے قرض مانگتے ہیں تو قرض لینے والے کی نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی نے قرض دینے پہ انکریج کیا اور لوگوں کو ابھارا کہ جو آدمی قرض دیتا ہے اس کو صدقے سے بھی 70 گنا زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔
کیونکہ اس نے کسی کی ضرورت کو پورا کیا۔ ظاہر ہے جو آدمی آپ کے پاس قرض کے لیے آ گیا تو وہ ضرورت مند تھا، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ لیکن دوسری طرف قرض لینے والے کو کہا کہ اللہ کے محبوب کے زمانے میں اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پوچھتے تھے قرض ہے؟ تو بتاتے ہاں قرض ہے۔ کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جاؤ اپنے نماز جنازہ پڑھاؤ اس کی، جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اور پھر جب اسلامی ریاست میں مال بیت المال مضبوط ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کا کوئی اور قرض ادا کرنے والا نہیں ہے تو میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا شخص جنتی ہے۔ تیرے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب خون گرتا ہے اللہ کے نام پر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ فرما کر ایک لمحہ توقف کیا، فرمایا الا الدین، ہاں الا الدین، تیرا بھی قرض معاف نہیں ہوگا۔ اب دونوں سائیڈوں کو کس طرح بیلنس کیا؟ لیکن ہمارے ہاں بڑا المیہ یہ ہے کہ قرض لینے والا اس نیت سے قرض لیتا ہی نہیں ہے کہ میں نے دینا ہے، تو لہذا زندگی بھر اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو کہ جو آدمی مجبوری کے تحت قرض لے اور پوری طرح نیت ہو کہ میں یہ قرض ادا کروں گا، تو اللہ اتنے مہربان ہے، اتنے کریم ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ تم اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کرتے رہا کرو، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کرتے رہا کرو تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ جب نیت ہو دینے کی، جب نیت ہی نہیں ہے دینے کی تو پھر دعا کیسی اور فرشتہ کیسا؟ فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ۔ اس لیے میرے دوستوں یاد رکھو کہ قرض لیتے وقت سب سے پہلے سوچا کرو کہ دیں گے کہاں سے۔ جب لیتے ہیں تو یوں حساب کرتے ہیں کہ جناب کو پیسے بڑی ضرورت پئی ہے، تو بڑی اچانک ایمرجنسی ہوئی ہے، تب بس 50,000 روپیہ دے چھوڑو، تو کب واپس دیں گے؟ سرک ہو جائے گا، خدا جھوٹ نہ ہو، یہ اچھا ہے، سوچے گا ایسے اگلے مہینے نہیں 10 نہیں جھوٹ ہوئی اسی اگلے مہینے نہیں 15 تاریخ ہے، بس ایسے کہ جیسے 15 تاریخ اس کی کیش لفظ جیسے۔ جو صورتحال ہے اس کو بیان کیا کرو۔ نہیں قرض دے سکتے تو کہو یار میری مدد کرو، میں ضرورت مند ہو گیا ہوں، اپنے بھائی کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ مسئلہ بھی کہ جس آدمی کو ایک دن کا کھانا پینا میسر ہے اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ضروریات کو اس قدر بڑھا کر آج ہمارے ملکوں کے اندر جتنا امیر آدمی ہوگا اتنا بڑا مقروض ہوگا، جتنا امیر اتنا بڑا مقروض۔
ملکوں میں دیکھو جو جتنا بڑا طاقتور اتنا زیادہ مقروض. آج پوری دنیا کے قرض ایک طرف ہے اور تنہا امریکہ کا قرض ایک طرف ہے. لیکن وہ تو بدماش ہے، کہتا دیتا ہی نہیں ہوں، دیتا ہی نہیں ہوں. وہ تو الگ ہے. لیکن بحیثیت مسلمان جب ہم معاملہ کریں، پاکستان میں چند سال پہلے ایک فہرست آئی، اس میں 5,000 لوگ جنہوں نے اربوں روپے قرض لیے حکومت پاکستان سے، پاکستان کے بینکوں سے اربوں روپے، اور قرض لے کر تو معاف کروا دیا. لوگوں کا پیسہ ہے، حکومتیں کیسے معاف کرتی ہیں؟ حکومت کو کیا اختیار پہنچا کہ لوگوں کے پیسے کو حکومتیں معاف کریں؟ اور غریب اگر کسی جگہ کوئی سبسڈی اور کوئی چیز مانگے تو اس کے لیے تو مسائل. یہ ایک المیہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھنا ہم عموماً غلطی اور گناہ دوسرے کو دیکھ کر کرتے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو مجھے کرنے میں کیا حرج ہے، وہ ایسا کرتا ہے تو مجھے کرنے میں کیا حرج ہے. یاد رکھو میرے دوستو، ہم نے اس کی قبر میں نہیں جانا ہے، ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے. اگر وہ غلطی پہ ہے تو وہ اپنی غلطی کی سزا بھگتے گا، تو ہم نے تو اس کی قبر میں نہیں جانا. تو لہذا قرآن نے بتایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب وہ کسی سے معاہدہ کر لیں تو اس معاہدے کا ایفا کرتے ہیں، اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں. یہ متقی کی سب سے بڑی علامت ہے، نشانی ہے. اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ معاہدہ کرتا ہے تو وہ اس معاہدے کو توڑ دیتا ہے. جب بھی وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وہ لڑائی کرتا تو گالیاں دیتا ہے. یہ تو منافق کی نشانیاں ہیں. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کرتا ہے. تو میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر بندہ بندے کے ساتھ معاہدہ کرے اور اس معاہدے کو پورا نہ کرے تو وہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. تو اگر یہ بندہ رب کے ساتھ معاہدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے تو اس کا ساتھ کیا حشر ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ ہم رات تراویح کے بعد وتر پڑھتے ہیں، پورا سال پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت پڑھ کر ہاتھ باندھ کر باوضو ہو کر ہر رات اپنے اللہ کو کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ ہم چھوڑتے ہیں، اتارتے ہیں، ترک کرتے ہیں اپنا تعلق، اپنی دوستی، اپنی محبتیں، اپنی مودتیں کنس کے ساتھ؟ من یفجرک، اے اللہ جو فاسق اور فاجر انسان ہے، جو بے نمازی ہے، جو تیرے احکام کو توڑنے والا ہے، اس سے ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں. یہ ہر رات ہم اعلان کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، اور پورا دن ان نے سنگا انہیں، پوری محبتیں ہماری ان کے ساتھ.
جتنا بے دین ہوگا، جتنا دین دشمن ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھے ہو۔ کتنے لوگ ہیں کہ کسی کے ساتھ صرف اس لیے کہ بھائی یہ بندہ بے دینی کی وجہ سے، ٹھیک ہے گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن گناہگار سے محبت بھی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب آپ اس پہ مر مٹیں اور اس کے لیے جناب نعرے لگاتے جائیں، یہ بھی تو نہیں ہے۔ ادھر تو رات کو کھڑے ہو کر تو کہتے ہیں کہ ہم بے نمازی کے ساتھ ترک تعلق کرتے ہیں، فاسق فاجر کے ساتھ ترک تعلق کرتے ہیں، پورا دن ان پہ گن گاتے ہیں۔ تو جو معاہدہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں ہم ہر روز خود توڑتے ہیں۔ تو جب ہماری یہ صورتحال ہوگی تو پھر میرے بھائی مجھے بتاؤ کہ ہمارے زندگی کے معاہدات ان کی کیا اہمیت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بہت ہی حساس و اہم مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔